نوجوان کے خاص طور سے کہ آج چلو بزرگ نہیں تو پیچھے آ جاؤ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآلہ. بانی مجلس صادق کرمانی صاحب کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق وخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات. صلوات بر محمد وآلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پر محمد وآلہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار جس نے خمیر عقل بشریت میں ذوق محبت کمال رکھا ہے. میرے سامنے عام سامعین نہیں، عارفین تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، اور ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. تو میری کوشش ہے کہ پے در پے شعور کا تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالا جائے،
ابتدا میں ہی اگر آپ کے اذہان کنیکٹ ہو جائیں گے تو گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے گی، بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں ہمیشہ مجلس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ذکر آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہوئے یہ جو آپ کے چہروں پر رونق آتی ہے، اسے طلب کہا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں وہاں سے رسد عطا ہوتی ہے، اور قانون یہ ہے کہ رسد بمطابق طلب ہوا کرتی ہے۔ اب یہ آپ کے چہرے بتائیں گے کہ طلب کتنی ہے اور کتنی مجھے رسد درکار ہے۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خمیر عقل بشریت میں ذوق محبت کمال رکھنے سے بہت پہلے علی کی صورت میں پیکر کمال کو خل کر دیا۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش کیا ہے، اس نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں کردار پیش کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جام ولا صرف اس بندے کا حق ہے جو میکدے میں ہاتھ بڑھا کے لے لے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ ہر نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش کیا ہے، اور میرے نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں کردار پیش کیا ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے خدا کی توحید کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، عرب کے بدوؤں سے اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔ پھر لائق سلام ہے وہ علی۔ ابھی جو 10-20% چہرے خاموش ہیں، میں اسی جملے میں چاہتا ہوں کہ سب متوجہ ہو جائیں۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کی سجدہ گاہ سبب غرور پروردگار ہے۔ میں کسی گاؤں میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، چنیدہ اذہان میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں بات پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اور میرے مخاطب کبھی وہ لوگ نہیں رہے جو اونچی آواز سننے کے عادی ہیں، میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو اونچی بات سننے کے عادی ہیں۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کی سجدہ گاہ سبب غرور پروردگار ہے۔ وہ پروردگار اپنی کتاب اطیب البیان میں ثقلین سے مخاطب ہے۔ مجلس میں بولنا ضروری نہیں ہوتا، شیعہ چہرہ لے کے بیٹھنا ضروری ہوتا۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کی حویلی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے۔ تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، شیعہ چہرے کے ساتھ آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ وہ پروردگار اپنی کتاب اطیب البیان میں ثقلین سے براہ راست مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ یہ دروازہ اگر ادھر سے بند کر دیا جائے اور سارے مومنین وہاں سے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ انتظامیہ میں سے کوئی ہے یہاں؟ بیٹا یہ نہیں کرا۔ اچھا اچھا، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے۔ شاعر چوتھی سطر پہ آپ نے دعا دینی ہے۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ خدا کے گھر سے جولان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ نعرہ حیدری۔ پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں ثقلین سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ یہ کسی بندے بشر کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے کہ جس کے ایک بندے کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی۔
وہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلین میں عنقریب اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد توجہ کا مرکز تمہیں بنانے والا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا لطف لیجئے قرآن کی آیت کا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عنقریب میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کے اپنی آنکھ کا تارا اے ثقلین تمہیں بنانے والا۔ آگے خدا ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، خدا ارشاد فرما رہا ہے تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کو جھٹلاؤ گے اور کس کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چیزیں اور نعمتیں محدود ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کس کو جھٹلاؤ گے، کس کو جھٹلاؤ گے تب کہا جاتا ہے جب نعمتیں لامحدود ہوں۔ میں اتنی سادہ مثال دوں کہ بچے بھی بات کو سمجھیں۔ تم کس کو مارو گے؟ یہ ساری قوم حسینی۔ اس کا مطلب ہے کہ 100-200 کی بات نہیں ہو رہی، 1000-1,00,000 کی بات نہیں ہو رہی، یہ حرف کس بتا رہا ہے کہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ ان گنت ہیں۔ یعنی نعمتیں محدود ہوتی تو خدا کہتا کہ ان نعمتوں میں سے تم کسے جھٹلاؤ گے۔ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے، اس کا مطلب ہے تم جھٹلاتے تھک جاؤ گے، میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں عنقریب، یہ جو سنفرغ ہے اس میں ایک حرف ہے سین، ایک حرف ہے فا، را اور غین، جسے ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب فارغ ہیں۔ ایک ہوتا ہے فارغ ہونا، ایک ہوتا ہے فارغ رہنا، ایک ہوتا ہے فارغ ہو جانا۔ فارغ رہنا عیب ہے، سماعتیں یہ بالخصوص ہمارے بچوں کو بتانے والی بات ہے کہ فارغ رہنا یہ عیب ہے۔ فارغ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے سنفرغ، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب میں اپنی ساری ذمہ داریوں سے، میں چونکہ لفظ فارغ ہونا خدا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، جب بات ذات پروردگار کی آئے تو لفظوں میں احتیاط ضروری ہے، تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ عنقریب میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر ساری توجہ اے ثقلین تم پہ مرکوز کرنے والا ہوں۔ میں لوگوں کو دیتا رہا، کسی کو یہ سمجھ کے کہ میری مخلوق ہے، کسی کو یہ سمجھ کے کہ یہ انسان ہے، کسی کو یہ سمجھ کے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا یہ میری مخلوق ہے، یہ بھی نہیں دیکھوں گا یہ انسان ہے، یہ بھی نہیں دیکھوں گا مسلمان ہے، بس یہ دیکھوں گا کہ کس کا ثقلین پر ایمان ہے۔ رحم میں اب بھی کرتا ہوں، رحم میں تب بھی کروں گا، مگر فرق یہ ہے کہ اب رحم کرتا ہوں اپنی وجہ سے، تب رحم کروں گا ثقلین کی وجہ سے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلین، ثقلان تثنیہ ہے عربی میں، ایک ہے ثقل، دو ہوں تو ثقلین، اور عربی میں تثنیہ دو طرح کا استعمال ہوتا ہے، ثقلین بھی تثنیہ ہے اور ثقلان بھی تثنیہ ہے۔ یہ جو قواعد عربیہ سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پروردگار نے لفظ ثقلان کیوں استعمال کیا ہے، اس کی وضاحت کروں تو کم از کم 20 منٹ چاہیے۔ کوئی دنیا کا ترجمہ آپ کے ہاتھ لگے وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور معرفت کے 2-4 تخم آسانی سے بوئے جا سکیں۔ یہ اس سورے کی آیتیں ہیں جنہیں قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور میں جب بھی سورہ رحمان پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے کہ اگر یہ دلہن ہے
تو اس کا دلہا کہاں ہے؟ نہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے۔ آپ سارے یا علی نہیں کہہ رہے تو آپ میری تقریر کیا سنیں گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، میں ان قریب اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کے تمہیں اپنی توجہ کا مرکز بنانے والا ہوں۔ تب جو فیصلہ کروں گا تمہاری طرف دیکھوں گا کہ تم راضی ہو یا نہیں۔ دنیا میں تم دیکھتے رہے کہ میں راضی ہوں یا نہیں، محشر میں میں دیکھوں گا کہ تم راضی ہو یا نہیں۔ ان قریب میری توجہ کا مرکز تم ہوگے، ان قریب میری آنکھ کا تارا تم ہوگے۔ پروردگار نے یہ آیت اتاری اور کائنات کے رسول نے لب کشائی کی اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین۔ سماعتے بیدار کریں تو کچھ ہدیہ کروں۔ ادھر پروردگار نے کہا کہ میں ان قریب اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کے ثقلین کو نگاہ کا مرکز بنانے والا ہوں۔ ادھر پروردگار کے سچے رسول نے لب کشائی کی اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت۔ یہ ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا آپ کی زبان کی عبادت کے لیے۔ جو یہاں نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں زبان کی عبادت کر کے اٹھوں گا، رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ ثقلین کون؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وہ جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ میں یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ فکری طور پہ قریب آ جائیں۔ جو دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت۔ لفظ بدلتا ہوں، معنی کی کائنات بدل جائے۔ جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک، فیصلہ کن جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری ہے۔ دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی، ایک اپنی۔ تو اب نہ کہنا کہ اللہ کافی ہے، اب نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے۔ جب رسول چھوڑتے ہوئے اکیلا قرآن نہیں چھوڑ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ وہ سنت ملے گی کہاں سے؟ نہیں، ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں کرتے ہم کہ اہل بیت سے، ابھی فیصلہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ملے گی کہاں سے۔ اہل بیت کی بات بعد میں کریں گے، پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ مل کہاں سے سکتی۔ رسول سنت چھوڑ گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ سنت ملے گی کہاں سے؟ تو وہ فرماتے ہیں جناب آپ صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، احادیث کی کتابیں پڑھیے، صحاح ستہ پڑھیے، اس میں سنت موجود ہے۔ تو وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ بھی تحریر ہی ہے نا، کردار مصطفیٰ کہاں؟ ہائے ہائے ہائے۔ قرآن بھی تحریر ہے اور وہ بھی تحریر ہے، تو پھر اگر تحریر ہی چاہیے تھی تو پھر قرآن کی تحریر ہی کافی تھی۔ اگلی بات بڑی پر لطف ہے، اگر آپ اس کا وزن کر سکیں اور اس کی اہمیت کو محسوس کر سکیں۔ سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہیں۔ تو جب ایسی کتاب موجود تھی تو اس کے ساتھ کسی اور کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اگلا جملہ تبھی کہوں گا جب آپ کے چہرے پہ اشتیاق دیکھوں گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ سوال ویلڈ ہے۔ شجیع سوال ویلڈ ہے یا نہیں؟ کہ جب قرآن کافی تھا، جب قرآن میں رطب و یابس موجود ہے، جب کوئی شے پیچھے بچتی ہی نہیں، تو پھر قرآن کے ساتھ کسی اور کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟
یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب قرآن جیسی جامع اور مکمل کتاب موجود تھی تو کسی غیر کو ساتھ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ آئے ہائے ہائے، جب قرآن جیسی جامع کتاب موجود تھی تو پھر اس کے ساتھ کسی غیر کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یاد رکھیے قرآن کے ساتھ غیر کو نہیں چھوڑا گیا، تحریر کے ساتھ مفہوم کو چھوڑا گیا ہے، مدعا کے ساتھ مقصود کو چھوڑا گیا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل کو چھوڑا گیا ہے۔ تحریر کے ساتھ مفہوم کو چھوڑا گیا ہے، مدعا کے ساتھ مقصود کو چھوڑا گیا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل کو چھوڑا گیا ہے، صامت کے ساتھ ناطق کو چھوڑا گیا ہے۔ 40 برس حضور میرے مصطفیٰ نے عرب کے بدوؤں میں گزارے، اور رسول نے پھر ایک دن کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں محمد کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ یہ دیکھیے مصطفیٰ نے عرب کے بدوؤں سے کردار کا کلمہ کیسے پڑھوایا۔ مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس ستون پہ کھڑا ہے وہ کردار محمد کا کلمہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کردار مصطفیٰ کا کلمہ ہے جس پر کلمہ توحید ٹکا ہوا ہے۔ یہ جو خدا کی توحید کا کلمہ ہے جس ستون پہ کھڑا ہے اس ستون کا نام کردار محمد مصطفیٰ ہے۔ تو رسول کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ تو عرب کے ان بدوؤں نے یک بارگی کہا کہ ہم کیسے نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو عام طور پہ حضور آپ ممبر پہ سنتے ہیں، مالک کرمانی صاحب آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک سیدہ کثیر رزق حلال و طیب عطا فرمائے، سب سے بڑھ کے رزق معرفت عطا فرمائے۔ یہ جو عقل و خرد کا دسترخوان آپ نے بچھایا ہے، یہ جو شعور کا مائدہ ہے، آسمان سے بھنے ہوئے بٹیر کا اترنا اور ہے۔ جی، ذکر آل محمد کی محفل کا مائدہ اور ہے، شکم کی روٹی اور ہے، شعور کا رزق اور ہے۔ تو الحمدللہ یہ کائنات کی واحد محفل ہے جہاں شکم کا رزق بھی ملتا ہے اور شعور کا رزق بھی ملتا ہے۔ یہاں آنے والوں کو روٹیاں ساتھ باندھ کے نہیں آنا پڑتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ ہدیہ کروں۔ میں نے کسی ممبر پہ کہا تھا کہ علی رزق بانٹتے ہیں۔ میں ممبر پہ جب اس طرح کی بات کرتا ہوں تو بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوں، اور جب تک میرا اپنا قلب و ضمیر مطمئن نہیں ہوتا میں ممبر سے بات کرتا ہی نہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ علی رزق بانٹتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات آپ نے نہیں کی ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کم از کم 20 جواب تو میں نے فوراً انہیں دیے تھے، کہیں تو 2 جواب آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میں ہدایت کرتا ہوں، تو رسول کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ہدایت کرتے ہیں۔ اچھا، رسول نے حسین ابن علی کے لیے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدی؟ بولیے، ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہدایت رسول کرتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہدایت کا چراغ ہی حسین ہے۔ تو پھر یا تو مانیے کہ آپ 2 متضاد باتوں کو مان رہے ہیں، یا پھر مان لیجئے وہ جو اللہ ہدایت کرتا ہے وہ انہی کی ہدایت کو اپنی ہدایت قرار دیتا ہے۔ جی،
تو خدا رزق بانٹتا ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں. وہ پروردگار جو ہے، وہ خالق جو ہے، وہ مالک جو ہے، وہی رزق بانٹتا ہے. لیکن فرق ہے، بات کو سمجھنے میں فرق ہے. میں نے یہ جملہ کہا تو میرے ایک شاگرد ہوتے ہیں قم میں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارے یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک عالم ہیں وہاں کے ایک یونیورسٹی کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے مظاہر صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا کہ علی رزق بانٹتے ہیں، اسی وجہ سے پھر ہم انہیں نہیں سنتے. تو انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ جناب یا تو اس کا جواب دیجئے یا پھر یہ تو مسئلہ ہے. تو میں نے انہیں اپنی ہی ایک مجلس کا کلپ بھیجا کہ یہ انہیں سنائیے اور ان سے پوچھئے کہ اس میں جو میں نے غلط کیا ہے کہا ہے وہ میری تصحیح کر دیں. میں آج کے بعد ممبر پہ یہ کہنا چھوڑ دوں گا. اب اس کلپ میں کیا تھا؟ اس کلپ میں امیر المومنین کی ایک حدیث تھی کہ علی سے کسی نے پوچھا یا علی رزق کیا ہے. اب سماعت بیدار کر لیجئے گا، میں ممبر پہ ہلکی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. علی سے پوچھا گیا یا علی رزق کیا ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات میں 70 قسم کا رزق خلق کیا ہے، اور ان اقسام میں سب سے ادنا رزق وہ روٹی ہے جو تم کھاتے ہو. اس نے پوچھا یا علی سب سے اعلیٰ رزق؟ علی نے فرمایا سب سے اعلیٰ رزق ہے معرفت پروردگار. تو میں نے پوچھا جب سب سے اعلیٰ رزق معرفت پروردگار ہے تو مجھے بتایا جائے کہ کائنات میں علی کے علاوہ یہ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ کس نے بانٹا ہے حضور؟ یہ سب سے اعلیٰ رزق بانٹنے والا کون ہے؟ یہ جو سب سے اعلیٰ رزق ہے، رزق معرفت پروردگار، یہ کس نے بانٹا ہے؟ بولیے. 14 نے. اچھا یہ بھی ایک تصحیح کر لیجئے، جب علی کہہ دیا جائے تو پھر 14 کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. علی کا یہی تو کمال ہے، علی کفایت کرتا ہے. منافق سے ملاتے بھی نہیں ہیں، کسی غیر کے در پر کبھی جاتے بھی نہیں ہیں. رزق اللہ کا ہے، لیتے ہیں ہم علی سے. ہم کسی بے دین کا لنگر کبھی کھاتے بھی نہیں ہیں. بات آ گئی ہے تو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. موڈ ہے حضور ہدیہ کروں؟ کرمانی صاحب اس کو بند کروائیں کسی طرح، وہاں سے انٹرنس ٹھیک ہے، پیچھے سے آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ اچھا رسالت، اچھا اچھا نعرہ حیدری، آواز بلند کا سلوات. اچھا. شماری صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں اور میں ان سے پہلے مردم شماری کر رہا ہوں. جی جی حضور جی بسم اللہ. علی نے فرمایا دیکھیے رزق اللہ کا ہے، علی بانٹے تو تعجب کیا ہے؟ جنت بھی تو اللہ کی ہے. ہائے 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 ہائے، بس اس کا حصہ تھا یہ جملہ اسی کے لیے تھا. جنت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. بانٹتا کون ہے؟ علی بانٹتے ہیں. تو پھر اسے کیا ہو گیا ہے؟ عقیدہ خراب ہو گیا ہے. بولیے. راستہ دیجئے محترم کو. آئیے تشریف لائیے، اندر گزرنا ہے. اچھا آواز بلند کا سلوات. جنت بھی خدا کی ہے. اب یہ خدا سے پوچھئے کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ میری جنت علی کے ہاتھوں سے بانٹی جائے. تو جنت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت میں پھل نہیں ہوتے،
دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اسے رزق نہیں کہتے؟ سماعتیں تو بیدار کیجئے بھائی جی، اسے رزق نہیں کہتے، رزق کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا رزق اس کا مطلب ہے علی بانٹے، تو کوئی عجیب بات نہیں۔ تو دماغ چھوٹے نہ کیجئے، قلب کو وسیع کرنے کی کوشش کیجئے۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، اگر علی کی نہج البلاغہ نہ ہوتی تو زمین پہ اللہ والے بھی موجود نہ ہوتے۔ یہ تو علی کی مہربانی ہے۔ میری بات میرے موضوع سے دور نہ نکل جائے۔ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت اہل بیت۔ جو دو چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری۔ جملہ ہدیہ کروں گا اور میں چہرے دیکھوں گا کہ کون کون ذہنی طور پہ یہاں حاضر ہے۔ رسول فرما رہے جو چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری ہے۔ اور وہ جو اللہ کی ہے وہ بھی اس لیے اللہ کی کہلا رہی ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں، جو حیران ہیں ان کے سامنے کبھی خدا آیا ہے؟ جی بھائی، خدا آیا ہے کبھی؟ کسی سے بات ہوئی ہو، کسی کی نگاہیں اتنی تیز ہوں کہ اس نے جبریل کو آتے دیکھ لیا ہو؟ وہی محمد مصطفیٰ محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے زبان اطہر سے عربی کا ایک فصیح جملہ بولتے تھے اور بول کے کہہ دیتے تھے یہ میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر عربی کا ایک جملہ بولتے تھے اور بول کے کہہ دیتے تھے یہ خدا کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا مجھے بتائیے، آپ کے پاس حوالہ کیا ہے، ریفرنس کیا ہے، کیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ رسول نے کہا ہے کہ اللہ کا ہے تو بس اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کا ہے وہ سب کا سب صداقت لسان محمد پہ ٹکا ہوا ہے۔ جو چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت۔ رسول نے فرمایا ایتونی بقرطاس نکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا، مجھے کاغذ قلم لا دو، میں تمہیں ایک تحریر ایسی لکھ دوں جو کبھی بھٹکنے نہیں دے گی، بہکنے نہیں دے گی، پھسلنے نہیں دے گی۔ تو ایک آواز گونجی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دھیمے لہجے میں بہت اونچی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ محسوس کر لیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا تو کاغذ قلم دے دینے میں حرج کیا تھا؟ رہنے دیجئے، میرا خیال ہے آپ صرف بیٹھنے آئے ہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ رسول کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو بہتر یہ تھا کہ کاغذ قلم دے دیتے۔ یہ جو آپ نہیں دے رہے، جی یہ جو آپ نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ لکھنا جانتے۔ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت۔ خدا کی قسم اگر رسول کی یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی، اگر رسول کا یہ فرمان یہاں پہ ختم ہو جاتا کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، جو ان سے جڑ گیا وہ فلاح پا جائے گا، تو پھر جنہیں چھوڑا گیا تھا ان کا حوالہ مصطفیٰ ہو جاتے۔ یعنی ان سے اس لیے جڑنا ہے کہ مصطفیٰ نے چھوڑی ہے۔ آپ کی فکر وہاں پہنچے تو میں یہ قیمتی تبرک ہدیہ کروں۔ اگر حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہل بیت، اور یہاں پہ بات ختم ہو جاتی، تو پھر ان دونوں کا حوالہ رسول ہوتے۔ یعنی پھر امت سوچتی کہ ان سے اس لیے جڑنا ہے کہ یہ مصطفیٰ نے چھوڑے۔ لیکن رسول کی حدیث آگے بڑھ رہی ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان سے جڑو گے تو یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان سے رسول کی وجہ سے نہیں جڑنا ہے، ان کے معیار کی وجہ سے جڑنا ہے۔ یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے۔ جو ریفرنس ہوتا ہے نا، جو حوالہ ہوتا ہے،
عجیب فکر ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. خدا کرے آپ ویسے محسوس کر لیں جیسے کرنی چاہیے. یہ جو ریفرنس ہوتا ہے, یہ جو حوالہ ہوتا ہے, یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. یہ حوالہ, یہ ریفرنس, یہ بے وقوفوں کے لیے ہوتا ہے. میری باتوں میں تھوڑی حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا. یہ جو ریفرنس ہوتا ہے نا, کس کا ہے, یہ بے وقوفوں کے لیے ہوتا ہے. عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے کہ کس کا ہے تو خود کیا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ جو برانڈ کاشس لوگ ہیں جی, مولانا صاحب یہ آپ کے لیے وول کی شال لے کے آیا. اگر تو خدا کرے میری بات کو آپ سمجھیں, مجھے تشریح نہ کرنی پڑے تو مجھے لطف آ جائے. خدا کی قسم مثال دوں گا اور جانے کیا کیا سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا. میرے محترم کرمانی صاحب میرے لیے تحفہ لائے ہیں کہ جناب آپ کے لیے سردی ہے تو یہ ایک وول کی شال لے کے آیا. اگر تو مجھے وول کی کوالٹی کا پتہ ہے تو پکڑ کے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ کس برانڈ کی. بس یہی میسج تھا. ہائے ہائے ہائے. کیا خیال ہے حضور؟ اگر تو مجھے وول کی کوالٹی کا پتہ ہے تو میں ہاتھ پہ پکڑوں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ جس کی بھی ہو حضور, کسی کی بھی نہ ہو, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. جب کوالٹی میرے سامنے ہے تو کسی ریفرنس کی ضرورت کیا ہے. ریفرنس اور حوالہ اور برانڈ وہ پوچھے گا جسے کوالٹی کا پتہ نہیں. میں سوچتا ہوں کہ دنیا علی کے لیے کون سے حوالے ڈھونڈ رہی ہے. جو علی کے لیے حوالے ڈھونڈتا ہے اس کا مطلب ہے اسے کردار کی کوالٹی کا پتہ نہیں ہے. جسے کردار کی کوالٹی کا پتہ ہے وہ پوچھے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے, کس نے کہا ہے. علی کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی؟ کہیں نہ لکھی ہوئی ہو, کہیں نہ لکھی ہوئی ہو. ابھی جو تھوڑی دیر میں ممبر پہ ابو طالب کا بیٹا سلونی کہنے والا ہے, ہائے 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 ہائے. تو جب علی ممبر پہ سلونی کہہ دیں گے اس کے بعد بھی آپ پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی باب مدینہ تو لے لیں. کیا خیال ہے؟ جب کمال سامنے ہوتا ہے تو پھر اس کا حوالہ پوچھنا جہالت ہوتی ہے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, اگر امت کمال کا ذوق رکھتی ہوتی تو محمد کو غدیر میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ اعلان غدیر دین کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوا, امت کی بے ذوقی کی وجہ سے ہوا. جو میں دو چھوڑ رہا ہوں, اگر ان سے تمسک کرو گے, اگر ان سے جڑ جاؤ گے, یہ بھٹکنے نہیں دیں گے, یہ بہکنے نہیں دیں گے, یہ پھسلنے نہیں دیں گے. ان سے اس لیے نہیں جڑنا ہے کہ مصطفیٰ چھوڑ رہے ہیں, ان سے اس لیے جڑنا ہے کہ ان کا معیار ایسا ہے کہ جڑے بغیر گزارا نہیں. یہ ان کا کمال ہے کہ بھٹکنے نہیں دیں گے, بہکنے نہیں دیں گے, پھسلنے نہیں دیں گے. ریفرنس کے پیچھے نہ جائیے, حوالے نہ ڈھونڈیے, کوالٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جس دن امت کوالٹی کو سمجھ گئی اس دن حوالوں سے اور ریفرنس ان سے بے نیاز ہو جائے گی. جو لوگ حوالے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں وہ اس حوالے کی کوالٹی کو نہیں جانتے, وہ اس حوالے کے ریفرنس کے کوالٹی کو نہیں جانتے. پوری کائنات کے بندے خدا کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے واجب کی ہے. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر آپ لطف لے سکیں. پوری کائنات کے لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے واجب کی. اکیلا علی اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ کمال ہے حضور. جی بسم اللہ. اکیلا علی اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے.
علی کسی ریفرنس کی وجہ سے عبادت نہیں کر رہے کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، چونکہ حدیث کہتی ہے میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، چونکہ خدا کہتا ہے میں اس لیے نہیں، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا حق بنتا۔ ہم بھی اہل بیت سے اس لیے نہیں جڑے ہوئے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ جڑنا ان کا حق بنتا ہے۔ یہ معیار ہو جائے تو سارے معاملات ہی سیدھے ہو جائیں۔ جن دو کو چھوڑ رہا ہوں یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ ان سے جڑے رہنا، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی بہکو گے نہیں، کبھی پھسلو گے نہیں۔ بھٹکنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ بھٹکنے والے کو مشرک کہتے ہیں، بہکنے والے کو کافر کہتے ہیں، پھسلنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ بھٹکنے سے وہ بچائے جو خود بھٹکا ہوا نہ ہو، بہکنے سے وہ بچائے جو خود بہکا ہوا نہ ہو، پھسلنے سے وہ بچائے جو خود کبھی پھسلا نہ ہو۔ یہ بھٹکنے سے بچائیں گے، یہ بہکنے سے بچائیں گے، یہ پھسلنے سے بچائیں گے۔ یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے خود بھٹکے ہوئے نہیں، خود بہکے ہوئے نہیں، خود پھسلے ہوئے نہیں۔ جو بھٹک جائے وہ مشرک ہے، جو بہک جائے وہ کافر ہے، جو پھسل جائے وہ منافق ہے۔ رسول رونق افروز منبر تھے اور بزم میں سے ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کچھ اوراق تھے انجیل کے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کتب سابقہ کا عالم ہوں اور میں نے تورات پڑھی ہے، زبور پڑھی ہے، چاروں اناجیل پڑھی ہیں، صحیفہ ابراہیم، صحیفہ حبقوق، صحیفہ یرمیہ، سارے صحف ابراہیم پڑھ چکا ہوں یا رسول اللہ، اور نئی سورہ منافقون اتری تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیرت ہے کہ ان ساری کتابوں میں کہیں لفظ منافق نہیں ہے۔ آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ یا رسول اللہ میں کتب سابقہ کا عالم ہوں، کسی پرانی کتاب میں لفظ منافق نہیں ہے، اور یہاں قرآن میں پورا سورہ اتر آیا ہے۔ کائنات کا رسول مسکرایا اور مسکرا کے کہا پچھلی کتابوں میں لفظ منافق آتا کیسے؟ منافق تو کہتے ہی اسے ہیں جو علی کا دشمن ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ ان سے جڑے رہنا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ میرے بچے، بس ہو گیا نا، کوئی کانسرٹ تھوڑی ہے، مجلس ہے، بیٹھ جاؤ بس، ہو گئی۔ یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ کائنات کے رسول کی ایک حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، ہے نا حدیث حضور؟ شاید ہی کوئی سامع ہو جس کی سماعت کے پردے سے یہ حدیث نہ ٹکرائی ہو۔ رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر کسی کی سانس چھوٹی ہے تو وہ غدیر سے لمبی سانس مستعار لے اور میرے ساتھ اس حدیث کی گہرائی میں اترے تو جو تہ سے موتی ہاتھ لگیں گے وہ باہر نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں۔ لیتے ہیں غدیر سے سانس اور ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ جہاں کائنات کے رسول نے حضور فرمایا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں رسول نے ایک اور حدیث بھی ارشاد فرمائی النظر الی علی عبادہ، صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، جدھر علی ہو ادھر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت کے لیے علی کا نظر آنا ضروری نہیں، اگر پتہ چل جائے کہ علی ادھر ہے ادھر نگاہ بھی اٹھ جائے تو عبادت ہے، صرف اس نیت سے کہ علی ادھر ہے نگاہ اٹھ جائے۔ یہ پیسے والے کا دین نہیں ہے کہ جس کی جیب میں 15-20 لاکھ روپے ہوں وہ تو حاجی صاحب ہو جائے، اور جس کی جیب میں پیسے ہی نہ ہوں۔ بتائیے حضور جس کی جیب میں 15-20 لاکھ روپے ہوں، آئیے جناب آئیے، بسم اللہ حضور، بسم اللہ، آئیے آئیے، یہاں آئیے، یہاں آئیے۔ میں جناب آپ کے آنے سے پہلے مردم شماری کر چکا ہوں۔ اب جس مجلس پہ جس ذاکر خطیب کو بلایا جائے تو دھند کو ذہن میں رکھ کے بلائیں۔
بڑی مشکل پیش آتی ہے جب سفر کرتے ہوئے اچانک راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا پہنچ جانا ہی کمال ہے. مخدوم کونین نے سلامت رکھیں. لیجئے گفتگو تمام ہو رہی ہے. صاحبان بزم معرفت، جس کی جیب میں 15-20 لاکھ روپے ہوں وہ تو حاجی بن جائے، اور مسکین کیا کرے جس کی جیب میں پیسے ہی نہیں. جس کی جیب میں 4-5-6 لاکھ روپے ہوں وہ تو نجف جا کے زوار بن جائے. ہائے ہائے ہائے، یہ عدل کا دین ہے، یہ پیسے والوں کا دین نہیں ہے. جس کی جیب میں 5-6 لاکھ روپے ہوں وہ تو نجف جائے اور زوار بن جائے، اور اس کی جیب میں پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے. پیسے پاس ہوں تو نجف جا کے زیارت کرو، پیسے پاس نہ ہوں تو نجف کی طرف نگاہ اٹھا کے سلام کر لو. جیسا وہ زوار ہے ویسے تم زوار. تو جن دو کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس یہ ایک نقطہ سماعت فرما لیجئے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جن دو کو چھوڑ رہا ہوں ان کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر ان سے جڑے رہو گے، انہما لن یفترقا، یہ دونوں کبھی، اس کا ترجمہ منبر سے کیا گیا ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. یہی ہے نا جی. لیکن حدیث میں لفظ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. انہما لن یفترقا، ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے. ہائے 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 ہائے، اتنا سادہ لفظ نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے. ان دونوں میں انہما لن یفترقا، ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے. ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے فرق. نکتے پہ نہ بولیے، اس لفظی احتیاط کو اگر آپ محسوس کر لیں تو میرے دل میں آپ کی بڑی قدر پیدا ہو جائے. ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے فرق. ان دونوں میں ڈفرنس ہے. اس لفظی احتیاط کا اگر آپ نے لطف لیا ہے تو جن چہروں سے وہ لطف عیاں ہوا ہے ان کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے. فرق اور اختلاف میں نے یہ نہیں کہا کہ فرق اور اختلاف میں فرق ہے، فرق اور اختلاف میں ڈفرنس ہے. یوں کبھی کبھی دوسری زبان سے لفظ مستعار لینے پڑتے ہیں. یہ لفظ ڈفرنس میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے انگلش آتی ہے. یہ فصاحت کی مجبوری ہے. اگر میں کہوں فرق اور اختلاف میں فرق ہے تو یہ فصاحت سے گری ہوئی بات ہے. فرق اور اختلاف میں ڈفرنس ہے. آپ وہ ڈفرنس سنیے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک ہے فرق، ایک ہے اختلاف. ان دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے. اب مجھ سے پوچھئے ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ اتنے افراد بیٹھے ہیں، کسی نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہے، کسی نے سیاہ کا. سفید اور سیاہ یہ دونوں رنگ ہیں مگر دونوں مختلف. جو اب تک خاموشی کا مکمل لطف لے چکا ہے وہ اب زبان کی عبادت کا لطف لے لے تو گفتگو تمام ہے. پیلا اور نیلا دونوں رنگ ہیں مگر دونوں میں اختلاف ہے. یہ دونوں مختلف ہیں. سفید اور سیاہ یہ دونوں مختلف ہیں. سرخ اور سبز یہ دونوں مختلف ہیں. لیکن جتنے مومنین بیٹھے ہیں جنہوں نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا ہے، ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیجئے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہے سب سیاہ لیکن فرق ہے. ہائے 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 جی، پیلے اور نیلے میں اختلاف ہے. جنہوں نے سیاہ حضور پہن رکھا ہے وہ سیاہ رنگ ایک ہے مگر فرق ہے. آپ کہیں گے یہ بھی سیاہ ہے، یہ بھی، ابھی دیکھ لیجئے، یہ بھی سیاہ ہے، 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 لیکن فرق ہے. تو فرق اور اختلاف کا ڈفرنس آپ سمجھے ہیں؟ یوں نہیں سمجھے تو میں آپ کو لے کے قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. قرآن جب اختلاف کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے وَاخْتِلَافُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات میں اختلاف ہے. دن اور رات میں اختلاف ہے. یہ ڈفرنس آپ نے سمجھا؟ اختلاف اس ڈفرنس کو کہتے ہیں جس میں دن اور رات جتنا ڈفرنس ہو.
لیکن جب فرق کی بات آئی تو خدا نے فرمایا اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، موسیٰ نے نیل میں عصا مارا اور میں نے پانی میں فرق کر دیا. یعنی صرف ہوا یہ عصا مارنے سے کہ درمیان سے راستہ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، ادھر بھی نیل ہے ادھر بھی نیل ہے، ادھر بھی وہی پانی ادھر بھی وہی پانی، اس پانی کا ذائقہ بھی وہی، اس پانی کا ذائقہ بھی وہی، اس پانی کا رنگ بھی وہی، اس پانی کا رنگ بھی وہی، اس پانی کی ڈینسٹی بھی وہی، اس پانی کی ڈینسٹی بھی وہی، صرف وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے. تو خدا کہتا ہے میں نے پانی میں فرق کر دیا. اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ وَجَدُوا فِي وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم آیتوں میں اختلاف پاتے. یعنی خدا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میری آیتوں میں اختلاف نہیں ہے، اور جب اہل بیت کی بات کی تو کہا قرآن اور ان میں فرق بھی نہیں ہے. آیتوں میں اختلاف نہیں ہے. حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. پلکوں پہ ستارے چراغ سینوں پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. اور ایک نو کے سنا پہ زندہ، ایک تخت پہ مردہ. اب بتا کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ اس کے بنا بن کر کے نعرہ ہے خدا نے قرآن کی بات کی ہے تو کہا آیتوں میں اختلاف نہیں، اور جب ثقلین کی بات کی تو کہا ان میں فرق بھی نہیں. انہما لن یفترقا، اس کا مطلب ہے صرف اہل بیت کی نگاہ قرآن پہ نہیں، قرآن کی نگاہ بھی اہل بیت پہ. یہ کب سوئیں تو میں اتروں، یہ کب بولیں تو میں اتروں، یہ کب تلوار اٹھائے اور میں اتروں، یہ کب خاموش ہوں اور میں اتروں، یہ کب کچھ چاہیں اور میں اتروں. اور ان کی بات کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ تو ان کی کنیز پہ بھی ہے، کب روٹیاں بانٹے اور میں اتروں. ان دونوں سے جڑ جاؤ گے، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے. پھر کائنات کے رسول نے ایک عجیب لفظ رکھا ہے، فصاحتوں کا مالک رسول، بلاغتوں کا قبلہ رسول، لفظوں کا سدرۃ المنتہا رسول، حرفوں کا کعبہ کا حسین رسول. رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں یہ جو ثقلین ہیں تمہارے پاس نہیں چھوڑ رہا. انی تارکن بکم نہیں، انی تارکن لکم نہیں، انی تارکن فیکم. بکم کا مطلب اور ہے، لکم کا مطلب اور ہے، فیکم کا مطلب اور ہے. آپ باہر جا رہے ہیں اور اپنی گاڑی کسی دوست کے ہاں آپ نے کھڑی کر دی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. یہ پاس چھوڑ رہا ہوں کو عربی میں کہتے ہیں تارکن بکم، یعنی آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں تو اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ امانت ہے. اگر آپ کہیں انی تارکن لکم، اس کا مطلب ہے یہ گاڑی میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یعنی آپ جہاں جانا چاہیں سٹارٹ کیجئے اور جائیے. لیکن عربی میں جو فیکم ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. یہ فیکم سمجھنا ہو تو قرآن سمجھائے گا وَعْلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے امت کے لوگوں جان لو کہ میرا رسول فیکم ہے. فیکم اسے کہتے ہیں جسے سرداری دی جائے. رسول امت کے لیے ثقلین کو نہیں چھوڑ رہے، امت کی سرداری چھوڑ رہے ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. ان سے جڑے رہنا، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ حوض کوثر پر تمہیں لے کے خود وارد ہو جائیں گے. دنیا پیاس پیاس کرتی ہوگی مگر ثقلین وہ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ حوض کوثر کے جام کہاں ہیں.
یہ پیاسے نہیں ہوں گے، یہ پیاسوں کے سالار ہوں گے۔ معاشر میں گرمی ہوگی اور پیاس ہوگی، دونوں کا انتظام علی کے پاس ہے۔ جو گرمی محسوس کرے گا اس کے لیے علی کا لواء الحمد ہے، جو پیاس محسوس کرے گا اس کے لیے جام کوثر ہے۔ یعنی محشر میں بھی سب علی ہی بانٹ رہے ہوں گے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے۔ جس مظلوم امام کی شہادت پر گریہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، چونکہ جو آخری ذاکر ہو، آخری خطیب ہو، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ شہادت پڑھے۔ میں 2 جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنکھیں باوضو ہو جائیں، کم از کم دل آمادہ ہو جائے اس مظلوم امام پر رونے کے لیے، جس کی زیارت کے یہ جملے ہیں: السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر۔ اس غریب قیدی پہ سلام جسے کنویں میں قید رکھا گیا۔ اگلے لفظ زیارت کے ہیں، یہیں پہ مفاتح الجنان پڑھی ہوگی، یہاں سے پڑھ لیجئے۔ سرکار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت کے جملے: السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر۔ میرا اس قیدی پہ سلام جسے کنویں میں قید رکھا گیا۔ ایک جملہ کہوں، درد کو محسوس کر لیں گے۔ اور بھی بہت سے امام ہیں جنہیں قید میں رکھا گیا ہے، اور موسیٰ کاظم کو بھی قید میں رکھا گیا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باقی اماموں کو کھانا دیا جاتا تھا، اس امام کے لیے سپاہی کھانا پھینک کے چلے چلے۔ السلام علی المعذب فی ظلم المطامیر۔ اور اگلے لفظ زیارت کے جانتے کیا؟ ذِالسَّاقَيْنِ الْمَرْزُوزَيْن۔ میرا اس غریب قیدی پہ سلام جس کی پنڈلیوں کا گوشت قید خانے کی سلاخیں کھا گئی۔ چھبیس رجب ہو گئی جی، مسلسل آپ رو رہے ہیں، مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ 2 دن اور رہ گئے علی کی بیٹی کے جنازے میں۔ کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ محمد کی بیٹی، یہ آوازیں جو بلند ہوئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جب آپ اونچی آواز سے روتے ہیں، میں مصطفیٰ کی بیٹی کو گواہ بناتا ہوں۔ بی بی گواہ رہنا، یہ اپنی میتوں پہ ایسے نہیں روتے جیسے تیرے غریب گھر کی غربت پہ روتے۔ مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا علی کی بیٹی کی شہادت کا دن کون سا ہے، تو حضور نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے نکلتا ہے 28 رجب۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں جی 28 رجب بی بی کی شہادت ہے، تو میں پھر انہیں ایک روایت سناتا ہوں کہ روایت مجھ سے سن لو، پھر مجھے بتاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ جب قافلہ نکل رہا تھا نا اور زہرا کا لال ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک زنان بنو ہاشم کے جھرمٹ میں کوئی برقع پوش بی بی تھی جس کا پہلا قدم دہلیز سے باہر آیا، تو زنان بنو ہاشم نے اونچی آواز میں کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زہرا کا لال تڑپ گیا، حسین ابن علی نے کرسی چھوڑ دی اور چھوڑ کے کہا: زنان بنو ہاشم، یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے۔ ایک مستور نے آگے بڑھ کے کہا: انا ہننا متنا بعد الخروج۔ حسین، زینب دہلیز کے اندر تک زندہ تھی، باہر زینب نہیں جنازہ نکل رہا۔ کائنات کا سب سے غیرت مند امام سینکڑوں میل پھپھی کا جنازہ اٹھا کر کبھی یہ گلی، کبھی یہ بازار، کبھی یہ دربار، علی کی بیٹی لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، شیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ 2 دن رہ گئے ہیں، زہرا زادہ نانا کا وہ شہر چھوڑ کے چلا جائے گا جس شہر میں محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسین سواری کیا کرتے تھے۔ جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ روضہ رسول سے پلٹ رہا تھا نا، اور حسین چاہتے تھے کہ میرا بھائی رسول کے پہلو میں دفن ہو جائے، یہ ہے جسے حسین کی غربت کہتے۔ جب کمانوں میں تیر چڑھے نا اور سب نے اشارہ کیا حسن کے جنازے کی طرف،
یہ غربت ہے حسین ابن علی کی۔ زہرا کے لال نے ایک مرتبہ تیر اندازوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا میرے بھائی کو دفن ہو لینے دو، میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں نانا کا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں۔ پھر عزاداروں وہ وقت آ گیا جب حسین ابن علی نے نانا کا شہر چھوڑ دیا۔ سرکار باقر العلوم، دو جملے ہیں بس، یہ دو جملے ہی مجھے کہنے ہیں، پھر جی بھر کے مصائب سنیے گا مادح آل محمد سے اور گریہ کیجئے گا اور امام کے تابوت کو پرسا دیجئے گا۔ سرکار باقر العلوم جب شام کے سفر سے واپس آئے ہیں نا، سید الساجدین کی الگ مجلس ہوتی تھی، شام کی مسافرہ کی الگ مجلس ہوتی تھی، باقر و علم النبی ان کی مجلس الگ ہوتی تھی۔ جو بزرگ ہوتے تھے، جو جوان ہوتے تھے، وہ سید الساجدین کے پاس آ کے پوچھتے تھے غیرتوں کے مارے ہوئے امام بتا کربلا سے شام تک کیا کیا ہوا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں بی بی، اتنے سخت موسم میں، اتنی شدت کی سردی میں ہم چل کے آئے ہیں، ہم محروم نہیں اٹھنا چاہتے، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ سید الساجدین سے پوچھتے تھے اے غیرتوں کے مارے ہوئے امام بتا کربلا سے شام تک کیا کیا ہوا ہے۔ جو مستورات ہوتی تھی وہ علی کی بیٹی کے پاس آتی تھی، علی کی بیٹی کربلا سے شام تک بتا تجھ پہ کیا گزری ہے۔ جو بچے اور نوجوان تھے وہ باقر العلوم کی محفل میں آ کے پوچھتے تھے اے محمد باقر بتا کربلا سے شام تک کیا ہوا ہے۔ تاریخ درد نے لکھا ہے ایک شخص نے آ کے سرکار باقر العلوم کے سامنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے اور اپنے ہاتھ امام کے قدموں پہ رکھے گا فرزند رسول مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے پھر مدینہ، مدینہ سے پھر شام، شام سے پھر مدینہ۔ مولا سارا سفر آپ ساتھ رہے، مجھے بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ بتائیے کیسا سوال ہے جو میرے امام سے ہو گیا ہے، مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ پھر سوال کرنے والے نے خود ہی پوچھ لیا اس وقت تکلیف ہوئی ہوگی جب علی اکبر کے سینے میں برچھی اتر گئی تھی۔ امام روئے اور رو کے کہا بڑی تکلیف تھی۔ مولا اس وقت تکلیف ہوئی ہوگی جب قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ امام نے رو کے کہا ہے پوچھنے والے بڑی تکلیف تھی۔ اس نے کہا مولا اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی جب علی اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا۔ یہ پوچھتا رہا اور امام کہتے رہے ہاں بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا مولا میں نے پوچھا ہے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے امام نے امامہ اتارا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب 28 رجب کی رات میرے غریب دادا حسین نے مدینہ چھوڑا۔ میں دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا، میرا غریب دادا مدینہ کی دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور بین کر کے کہتا تھا نانا تیری امت سو رہی ہے اور میں بہنوں کو ساتھ لے کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ مومنین تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام جناب سید سجاد حیدر شاہ صاحب آپ شماری سیدہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور شبیہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کران گے۔